عام زندگی میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ عام زندگی میں بھی بہت وسوسے آتے ہیں. عام زندگی میں چلتے پھرتے جیسا نماز کے علاوہ بھی جن کو وسوسے آتے ہیں, بہت سارے لوگ یہ وسوسوں کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ, ابھی یہ جمعے کو ایک آدمی آیا بیچارہ, انہی وسوسوں میں خالی جو ہے بیوی سے اس کو تھوڑی بہت انبن, کوئی زیادہ بڑا معاملہ نہیں, سیریس معاملہ نہیں, چھوٹے سے معاملے میں وہ بندہ آ کر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے خیالات میں وسوسوں میں اتنا پریشان ہوں کہ میں سوچ رہا تھا میں خودکشی کر لوں, لیکن میں تمہارے پاس آ گیا. اتنی سی بات ہے. تو شیطان کے اگر اصل میں وسوسے کی ہمیں حقیقت نہیں معلوم, وسوسے کے بارے میں اگر انسان کو پورا علم ہو تو پھر انشاءاللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. انسان کو کتنا بھی برا خیال آئے, کتنا بھی گند, اللہ کے بارے میں جیسے نعوذ باللہ کفریہ عقیدے, کچھ لوگوں کو کفریہ خیالات آتے ہیں کہ میں فلاں مندر میں جا کر سجدہ کر لوں, فلاں بت کی پوجا کر لوں, نعوذ باللہ. ایسے خیالات کچھ لوگوں کو شیطان ڈالتا ہے اور وہ بس پریشان کرنا ہے. مسلمان کو سکون سے نہیں رہنے دینا چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ پریشان رہے. تو اس لیے جو ہمیں وسوسوں کی حقیقت معلوم ہو کہ وسوسے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا کہ وسوسے معاف ہیں. وسوسے کیا ہیں؟ ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها او کما قال علیہ السلام. یہ حدیث ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ وسوسے جو آتے ہیں خیالات اس وقت تک معاف ہیں جب تک ہم زبان سے اس کو ادا نہ کریں اور بدن سے عمل نہ کریں. جب تک ہم زبان سے اس کو بولیں گے نہیں, کفریہ جملہ جیسے دماغ میں آ رہا ہے اللہ کے بارے میں کفر, کسی کے بارے میں کفر, لیکن زبان پر نہیں آیا تو وہ معاف ہے. جب تک زبان سے ادا نہ ہو اور بدن سے عمل نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر رمضان میں 12 بج گئے, روزہ ہے اور بریانی تیار ہو رہی ہے, تو آدمی سوچا کہ میں بریانی کھاؤں گا, تو کیا خالی یہ وسوسے سے روزہ ٹوٹ جاتا کیا؟ نہیں ٹوٹتا. کتنے ایسے خیالات میں وہ 50 بریانی کھانے دو اس کو, 50 شربت پی لینے دو اس کو, 50 فالودے پی لینے دو. تو روزے میں صرف خیال آنے سے کبھی روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو ایسے ہی عام زندگی میں بھی اگر اللہ کے بارے میں کچھ کفریہ عقیدے, کچھ خیالات آ رہے ہیں گندے گندے برے وسوسے, گناہ کے وسوسے, تو وسوسے سے کچھ نہیں ہوتا. وسوسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ وسوسے معاف ہے. تو اس لیے اس کو سب سے پہلا جو ہے وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اس کو اہمیت نہ دیں. جو لوگ اہمیت دیتے ہیں وہ خودکشی تک پہنچ جائیں. یار میں مسلمان ہوں, میرے اندر وسوسہ آیا کیسے؟ وسوسے مسلمان کو ہی آتے ہیں, کافروں کو کوئی وسوسہ نہیں آتا. کافر ہے, چور وہاں جاتا ہے جہاں کچھ ہو. چور کہاں جاتا ہے؟ جس گھر میں کچھ مال ہے چور وہیں جائے گا نا بھائی. غریب کے گھر میں جھوپڑے میں کیا جائے گا؟ بڑے محل میں جائے گا. تو شیطان جو ہے جس کو وسوسہ آتا ہے وہ اسے خوش ہونا چاہیے کہ میرے پاس الحمدللہ ایمان ہے. جب تو شیطان یہاں وسوسے ڈالنے کے لیے آ رہا ہے, میرے پاس کیا ہے؟ ایمان ہے. تو سب سے پہلی بات وسوسوں کو اہمیت نہ دیں. یہ سوچے وسوسہ آ رہا ہے, ہر وسوسے پر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کی, ہر وسوسے پر الحمدللہ بولو. کیا بولو؟ دوسرے دن شیطان بھاگ جائے گا, پکی بات ہے, لکھ کر لے لو. کیوں شیطان وسوسے کیوں ڈالتا ہے؟ مومن کی نیکیاں کم کرنے کے لیے. کہے کے لیے اس کو پریشان کرنا ہے, اس کو کفر تک پہنچانا ہے, اس کو جو ہے خودکشی تک پہنچانا ہے, اس کی نیکیاں کم کرنا ہے, اس کو اللہ سے بدگمان کرنا ہے. شیطان اس لیے وسوسے ڈال رہا ہے. اب جیسے ہی وسوسہ آیا تو ہم نے کہا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے میرے پاس ایمان ہے. ہر وسوسے پر ایک الحمدللہ. تو اب ہماری نیکیاں بڑھنا شروع ہوگی. شیطان بھاگ جائے گا, یار میں تو وسوسہ ڈال رہا ہوں نیکیاں کم کرنے کے لیے, اس نے وسوسے کو ہی نیکی کا ذریعہ بنا دیا. تو بتاؤ شیطان بھاگے گا نہیں بھاگے گا؟ اور حدیث میں بھی دعا ہی ہے, یاد رکھو حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب وسوسہ آئے تو کیا پڑھو؟ الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ. تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے شیطان کے کام کو, شیطان کی طاقت کو وسوسے تک روک دیا. یعنی وسوسہ ڈالنے کا پاور ہے اس کو, باقی وہ عمل نہیں کرا سکتا ہم سے زبردستی, خالی دل میں خیال ڈال سکتا ہے زبردستی. ہم یہاں تفسیر میں آ رہے تھے اور وہ شیطان آیا, شیطان نے اٹھا کر ہم کو تھیٹر میں پہنچا دیا, ایسا نہیں ہوتا. صرف وہ خیال ڈالے گا تفسیر میں مت جاؤ, مسجد میں مت جاؤ, دین کا کام مت کرو. وسوسہ ڈالے گا, وہ روکے گا نہیں, آ کے راستے میں کھڑے ہوگا تم مسجد میں کیوں جا رہے, ایسا ہوتا ہے کیا؟ اس کا کام صرف وسوسے ڈالنا ہے. تو اس لیے حدیث میں بھی یہ دعا بتائی گئی الحمدللہ. تو اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب وسوسہ آئے الحمدللہ پڑھو. تو فوراً جو ہے جب تم ہر وسوسے پر اللہ کا شکر ادا کرو گے, الحمدللہ پر تمہیں 10 نیکیاں مل جائے گی. تو ہر وسوسے پر 10 نیکیاں, تو شیطان کا تو گھاٹا ہے, شیطان دوسرے ہی دن بھاگ جائے گا. شیطان اس لیے پریشان کرتا ہے کہ ہم وسوسے کو اہمیت دیتے ہیں اور وسوسے کو سمجھتے ہیں کہ شاید خیال آنے سے ہی ہم کافر ہو جا رہے ہیں, یا خیال آنے سے ہی ہمیں گناہ مل رہا ہے. خیال آنے سے گناہ نہیں ملتا, اور خیال آنے سے جو ہے کوئی کافر نہیں ہوتا. اس لیے وسوسے کو اہمیت دینا چھوڑ دیں, ہر وسوسے پر الحمدللہ کہیں, وسوسہ آنے پر خوش ہو اور شکر منائیں کہ الحمدللہ میرے پاس ایمان ہے, تو وسوسے خود بخود ختم ہو جائیں. اور ایک بات مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھی کہ جس کو وسوسے آتے ہیں
جس کو وسوسے آتے ہیں موت کے وقت جو ہے اس کو کلمے پر مرنا آسان ہے. کیا عجیب حضرت مولانا یوسف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ واقعتاً مجدد تھے. عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا اور کیسی باتیں دی. کیا کہا انہوں نے؟ جس کو وسوسے آتے ہیں اس کا ایمان پر مرنا آسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تجربہ ہے, اس کو روز وسوسے آتے تو اس کو معلوم ہے گندے گندے خیال کون ڈالتا ہے؟ شیطان. تو موت کے وقت بھی اس کو خیال آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے تو وہ سمجھ جائے گا یہ شیطان کی طرف سے. اس کو زندگی بھر لڑتا رہا نا وہ شیطان کے ساتھ, اس کو تجربہ ہے. جس کو کبھی وسوسہ ہی نہیں آیا اور مرتے وقت آ گیا اس کو وسوسہ تو انہیں پریشان ہو جائے گا. اس کو پہلی مرتبہ تجربہ نہیں ہے, اس کو تجربہ نہیں ہے. جس کو وسوسہ زیادہ آتا ہے اس کا ایمان پر مرنا آسان ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہے یار یہ سب غلط وسوسے کس کی طرف سے آتے ہیں؟ شیطان کی طرف سے. تو انہیں فوراً پڑھیں گا لا حول, اور ادھر پڑھیں گا لا الہ الا اللہ, پڑھا دنیا سے چلے گا. اس لیے وسوسے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, یہ جو ہے بری بات نہیں ہے. وسوسے ہر ایک کو آتے, وسوسے آئے اس کو اہمیت نہ دیں, ہر وسوسے پر الحمدللہ کہے, خوشی منائے, انشاءاللہ وسوسے ختم ہو جائے گا.